الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین، آج اس وقت ہم یہاں جمع ہیں. ایک بوڑھے والد کے لیے اپنے ایک نوجوان بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے. ایک والدہ کے لیے اپنے لاڈلے کی جدائی کا غم ہے، اور محبت اور خدمت کرنے والی بیوی کے لیے اپنے محبوب کی جدائی کا غم ہے. آج ایک بھائی سے بھائی رخصت ہو گیا ہے، دوستوں سے وہ دوست جدا ہو گیا کہ جس کی حاضری کے بغیر ان دوستوں کی نشست یا محفل مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی. جب بھی کوئی نشست یا محفل منعقد کرنی ہوتی تو پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ وہ فلاں تاریخ کو حاضر رہیں گے یا نہیں. اگر وہ حاضر ہیں تو پھر محفل منعقد ہوتی، ورنہ اس کو ملتوی کیا جاتا. اور یہ خصوصیت ہمارے ساتھیوں میں شاید صرف انہی کو حاصل تھی. بھی مولانا عبدالمعید صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ جس طرح سے ساتھیوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کے تعلقات دیکھنے میں کم ملتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے تعلقات اور ایسے معاملات بنائے ہوئے تھے کہ ہر ایک ان کو اپنا عزیز سے عزیز تر، قریب سے قریب تر اور ہمراز سمجھتا تھا. یہ ان کے اندر خوبی تھی. اور میں اس وقت میرے سامنے یادوں کے بہت سارے واقعات میرے خیالات میں آ رہے ہیں، میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، بس میں مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. کہ ندوے میں ہم لوگ پڑھتے تھے، چونکہ ہمارے تعلقات زیادہ اور بہت ہی گہرے تھے، تو ہم لوگ جہاں کہیں جانا ہوتا، ندوے سے جب بھی باہر نکلنا ہوتا تو اکثر ساتھ ہی نکلتے تھے، چاہے وہ خریداری کی نیت سے نکلیں یا کسی پروگرام میں شریک ہونا ہو. تو اسی طرح سے ہم ایک دن کسی بیان کو سننے کے لیے کسی بزرگ کی محفل میں گئے ہوئے تھے. وہی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچے، مجلس میں پہنچے. مجلس میں پہنچنے کے بعد جب بیان شروع ہوا اور دعا شروع ہو گئی، میں نے دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کرتا ہوا چہرہ اب اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے. یہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا. میں نے اسی وقت جان لیا کہ اس ہنسی مذاق کرنے والے چہرے کے پیچھے اندر ایک تڑپتا ہوا دل بھی، یعنی باطن بھی وہ رکھتے ہیں. یہ دوسرا اور اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے اس وقت محسوس ہوا جب ہم لوگ فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد جب جمعہ خطبات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اللہ کے فضل سے پہلے سفر کرنے والوں میں مجھے بھی یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. البتہ میں نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ میرا پہلی مرتبہ یہاں آنا ہے تو میں آج بیان نہیں دوں گا، میں صرف آپ کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو دیکھوں گا کہ کیسے بیان ہوتا ہے. تو میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد بیان شروع ہو گیا تو 2-3 منٹ بیان ہونے کے بعد میں نے اوپر دیکھا تو وہ ایک عجیب انداز اور ایک خاص کیفیت سے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہے تھے. تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ کیا یہ میرا وہی دوست اور ساتھی ہے یا کوئی اللہ والا ہے جو اللہ کی باتیں بتا رہا ہے. تو یہ جو 2 واقعات خصوصاً میں نے دیکھے تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ بھلے ہم ان کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھتے ہوں، لیکن ان کے اندر ایک باطن ہے جو تڑپتا ہے اور جو اللہ کی خوف سے اور اس کی خشیت سے لبریز ہے اور جو وقتاً فوقتاً جھلکتا رہتا ہے. تو آج میں
اس محفل میں یہی کہنا چاہوں گا، مجھے بھی اپنے آپ کو بھی میں سب سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے کہ ہمیں بھی اپنے باطن کو بنانا ہے. ظاہر بھی ہو لیکن ظاہر سے اچھا ہمارا باطن ہو. یہی پیغام آج ہمیں ان کی زندگی سے لینا ہے. اللہ رب العزت جو بات میں نے یہاں پر رکھی ہے اس پر مجھے بھی اور آپ تماموں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.